دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت رابعہ العدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم چرچا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج جو ہم کریں گے وہ ہے حقیقی توبہ، رابعہ العدویہ کے چیپٹر میں۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے۔ حضرت رابعہ العدویہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ خالی زبان سے توبہ کرنا یہ جھوٹے لوگوں کا کام ہے، کیونکہ اگر صدق دلی کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے۔ اگر ہم بار بار توبہ کریں گے تو جھوٹی ہے نا۔ توبہ تو ایک وعدہ ہے اللہ۔ اصل میں توبہ کو میں ایک نئی چیز آپ کو دینے جا رہا ہوں دوستوں، یہ میرے تجربے کے ساتھ میں دینے جا رہا ہوں، یعنی میرے ایکسپیرینس کے ساتھ، کہ آپ توبہ کو توبہ مت سمجھو، آپ توبہ کو وعدہ سمجھو، پرامس۔ اور مومن اپنا پرامس کبھی نہیں توڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اپنے بھائی سے وہ وعدہ نہ کرو یا کسی انسان سے وہ وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو۔ تو جب انسان سے کیا ہوا وعدہ ہم نہیں توڑ سکتے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ تو توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ تو حضرت رابعہ العدویہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو صرف زبان سے توبہ کرتے ہیں جھوٹے ہیں، اور اگر آپ دل سے توبہ کرتے ہو تو پھر دوبارہ توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ نے توبہ کر لی، یعنی اللہ سے وعدہ کر لیا، اب آپ اس گناہ کی طرف جاؤ گے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، یعنی معرفت جو ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کا نام ہے، کنسنٹریشن، اللہ کی طرف کنسنٹریشن کا نام ہے۔ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے۔ اور عارف کی شناخت یہ ہے، عارف کی پہچان یہ ہے، عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، یعنی عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے پاک دل طلب کرے، پوتر دل، پیور ہارٹ طلب کرے۔ تو یہاں پر حضرت رابعہ العدویہ فرما رہی ہیں کہ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ دل طلب کرے، پاکیزہ قلب طلب کرے، یعنی پوتر ہردے، پائس ہاتھ اللہ سے مانگے۔ جو پائس ہاتھ اللہ سے مانگتا ہے، یعنی تصفیہ قلب طلب کرتا اللہ سے، سمجھ لو کہ وہ عارف ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک ایسی بات کر رہا ہوں، حضرت رابعہ العدویہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی دوستوں، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آج میرا دل گد گد ہے، میرے دل میں جو ہے وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ آپ فرما رہی ہیں کہ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، جو اللہ سے پاکیزہ دل طلب کرتا ہے۔ کتنا آسان کر دیا عرفان کو، آپ دیکھو۔ اب یہ ہے کہ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے۔ پھر آگے آپ فرما رہی ہیں کہ عارف کی شناخت یہ ہے کہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اسے خدا کے حوالے کر دے، تاکہ حجابات، پردے، محفوظ میں رہ کر، حفاظت میں رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں، مخلوق کی نظروں سے چھپے رہیں۔ آئی سمجھ میں دوست؟ جب تمہیں پاکیزہ قلب اللہ نے عطا فرما دیا تو آپ اس کو فوراً اللہ کے حوالے کر دو اس دل کو۔ جب وہ پاک ہو گیا، پہلے تو ناپاک تھا، اللہ کے حوالے کر ہی نہیں سکتے تھے، اب پاک ہو گیا، اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ اب کچھ حجابات ہوں گے، ان کی حفاظت، جو حجابات ہٹ جائیں گے اور اللہ جو ہے بے حجاب جب تمہارے سامنے ہوگا تو اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ تو اس کی حفاظت کو محفوظ رکھو اور مخلوق کی نگاہوں سے چھپا کر رکھو، یعنی پبلک کی نگاہوں سے اسے چھپا کر رکھو، کسی کو معلوم ہی نہ پڑے کہ تم عارف باللہ ہو۔ آگے دوستوں سمجھ میں؟ اب آگے فرماتے ہیں دانش مندی، عقل مندی۔ حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، جب کنٹینیو کسی کے دروازے پہ نوک کی جاتی ہے، ٹھک 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 ٹھک، جب کنٹینیو کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، نوک کی جائے، تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھل ہی جاتا ہے۔
جب لگاتار کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخر کار اس کو کھولنا ہی پڑتا ہے جس نے دروازہ بند کیا ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا. ہائے 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 دوستو. حضرت صالح عمری نے کہا کہ لگاتار اگر دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو کھل ہی جاتا ہے. اب رابعہ بصری نے اس پہ سوال کر دیا. رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا. یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی. حضرت عامری نے جب یہ سنا تو آپ کو مطلب بڑا فخر ہوا حضرت رابعہ بصری پر، بڑی مسرت اور بڑی خوشی ہوئی حضرت رابعہ بصری کی یہ بات سن کر، اور اپنی کم عقلی پر بہت دکھ ہوا ان کو. جب حضرت صالح عامری نے جب حضرت رابعہ کا یہ قول سنا تو حضرت رابعہ بصری کی عقل پر، دانش مندی پر اور اپنی کم عقلی پر انہیں گرنٹ ہوا. ایک مرتبہ رابعہ بصری نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا. حضرت رابعہ بصری نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ہائے غم نہ کہو، بلکہ ہائے بے غمی کہہ کر نوحہ کرو، کیونکہ اگر تم میں غم ہوتا تو تم میں بات کرنے کی سکت نہ ہوتی. اگر واقعی تم غمگین ہوتے تو تم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ تم بات کر سکو. اللہ نے ابھی تک تمہیں بے غم کر رکھا، اس لیے تم باتیں کر رہے ہو. ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی بندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا گیا. ایک آدمی کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی تو پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے سر پہ پٹی کیوں بندھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے. آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 30 سال. پھر سوال کیا کیا تو نے 30 سال کے عرصے میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں پٹی باندھی ہے؟ کبھی تو نے صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی باندھی نہیں. تو نے کبھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی باندھی نہیں، اور صرف ایک یوم کے مرد میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھے ایک آدمی نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. رابعہ بصری نے پوچھا کہ بھئی پٹی کیوں باندھی ہے سر پہ؟ کہا سر میں درد ہے اس لیے باندھی ہے. بولے 30 سال تک اللہ تعالیٰ، تیری عمر کتنی ہے؟ بولے 30 سال. بولے 30 سال میں تیرے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، تو نے شکرانے کی پٹی سر پہ باندھی؟ وہ تو باندھی نہیں کبھی. اور ایک دن اللہ نے سر میں درد دے دیا تو تو نے شکایت کی پٹی سر پہ باندھ لی. چلی دیا. کسی کو آپ نے 4 درہم دی کر کمبل خریدنے کا حکم دیا. حضرت رابعہ بصری نے کسی کو 4 درہم دیے کہ کمبل خرید لاؤ. اب اس نے کہا کہ سفید لاؤں یا کالا لاؤں. یہ سنتے ہی حضرت رابعہ بصری نے اسے درہم لیے اور پانی میں پھینک دیے. بولے اس سے پہلے کہ تو کمبل لاتا اور جھگڑا ہوتا کہ سیاہ کیوں لایا سفید کیوں لایا، یہ جھگڑے ہی ختم کر دیے. آپ نے اس سے درہم واپس لے کر دریا میں پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ابھی کمبل خریدا بھی نہیں کہ سیاہ اور سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور اگر خریداری کے بعد نہ جانے اور کیا کیا ہو جاتا. ابھی تو کمبل خریدا نہیں تو سفید اور کالے کا جھگڑا شروع ہو گیا، اگر تو کمبل خرید لاتا تو اور پتہ نہیں کیا ہوتا. اس سے اچھا گرم پانی میں پھینک دو. ایک دفعہ موسم بہار میں آپ کنجے تنہائی میں تھی، یعنی تنہائی کے عالم میں تھی کہ خادمہ نے باہر نکلنے کی استدعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہاں آ کر رنگینی فطرت کا نظارہ کیجیے. یعنی آپ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی تو خادمہ نے کہا کہ باہر آ کے دیکھو کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اس کا آپ نظارہ کیجیے کہ اس نے کیسی کیسی رنگینیاں تخلیق فرمائی ہیں. کہا خادمہ سے آپ نے کہ میں کیا باہر جا کے رنگینیاں دیکھوں، تو ایک کام کر، تو بھی آ کے گوشہ نشینے میں بیٹھ اور اس کا انتظار کر جس نے یہ رنگینیاں بنائی ہیں. یہ رنگینیاں دیکھ کے کیا کرے گی؟ رنگینیاں بنانے والے کا انتظار کر، اس کا نظارہ کر.